گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی کتاب کے دل میں اتریں گے جس نے لاکھوں لوگوں کی سوچ کو آپ کہہ سکتی ہیں متاثر کیا ہے، جیمز ایلن کی ایز اے مین تھنکت۔ خاص طور پر ہم اس مرکزی خیال پر غور کریں گے کہ بھئی ہماری سوچ کس حد تک ہمارے حالات کو تشکیل دیتی ہے۔ بالکل، اور آج ہماری بحث کا جو مرکزی سوال ہے وہ یہی ہے کہ کیا واقعی فرد کے حالات مکمل طور پر 100% اس کی سوچ کے تابع ہیں، جیسا کہ ایلن کا متن بظاہر تجویز کرتا ہے، یا پھر اس نظریے میں کچھ گہرائیاں، کچھ پیچیدگیاں یا شاید کچھ حدود ہے جنہیں سمجھنا اور آپ کہہ لیں تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بحث یقیناً ہمیں جو ماخوذی مواد دیا گیا ہے، یعنی ایلن کی اپنی تحریر، اسی سے نکلی ہے۔ جی، میرا موقف تو واضح ہے۔ میں اس نظریے کی بھرپور وکالت کروں گی کہ سوچ ہی ہمارے حالات کی بنیاد ہے اور خالق بھی۔ ایلن کے مطابق ہم اپنی سوچ کے یوں سمجھے معمار ہیں، جو شاید مکمل اور براہ راست کنٹرول سے کچھ مختلف تصویر پیش کرتی ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جیمز ایلن کا جو بنیادی فلسفہ ہے نا، وہ اس طاقتور جملے میں سمویا ہوا ہے کہ ایز اے مین تھنکeth in his heart, so is he، یعنی انسان وہی ہے جو وہ اپنے دل میں سوچتا ہے۔ یہ صرف کوئی شاعرانہ خیال نہیں ہے، ایلن کے نزدیک یہ ایک عملی حقیقت ہے۔ وہ ذہن کو ایک آقا جلاحا یعنی ماسٹر ویور قرار دیتے ہیں، ایک ایسا کاریگر جو نہ صرف ہمارے کردار کا اندرونی لباس بنتا ہے بلکہ ہمارے حالات کا جو بیرونی لباس ہے وہ بھی تیار کرتا ہے۔ انسان مطلب لفظی معنوں میں اپنی سوچوں کا مجموعہ ہے۔ ہمارا کردار ہماری تمام چھوٹی بڑی شعوری اور لاشعوری سب سوچوں کا نتیجہ ہے، اور یہیں سے پھر اگلا قدم آتا ہے۔ ہر عمل، ہر عادت، ہر رد عمل، سب کچھ سوچ کے ان پوشیدہ بیجوں سے پھوٹتا ہے۔ اگر بیج اچھا ہے، سوچ تعمیری ہے، تو پھل بھی میٹھا ہوگا، یعنی حالات سازگار ہوں گے۔ اگر سوچ منفی ہے، تباہ کن ہے، تو پھل کڑوا ہوگا، حالات مشکل ہوں گے۔ ایلن اس بارے میں بہت واضح ہیں کہ حالات سوچ سے ہی جنم لیتے ہیں۔ اس لیے منطقی طور پر اگر ہم اپنی سوچوں کا انتخاب کر سکتے ہیں، اور ایلن کا اصرار ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، تو ہم بالواسطہ طور پر مگر یقینی طور پر اپنے حالات کو بھی تشکیل دے سکتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ ماحول صرف آپ کا آئینہ ہے، environment is but his looking glass، اسی خیال کو مضبوط کرتا ہے۔ آپ جو اندر ہیں وہی باہر جھلکتا ہے۔ ان کی وہ باغ والی مثال بھی بہت اہم ہے۔ ہمارا ذہن ایک باغ کی طرح ہے۔ اگر ہم اس میں جان بوجھ کر اچھے مفید بیج یعنی خیالات نہیں بوئیں گے تو کیا ہوگا؟ باغ خالی تو نہیں رہے گا نا۔ فالتو جڑی بوٹیوں کے بیج وہ ہوا سے اڑ کر آئیں گے، خود بخود اگیں گے اور پورے باغ پر قبضہ کر لیں گے۔ لیکن نکتہ یہ ہے کہ ہم اس باغ کے مالی ہیں۔ ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا بونا ہے، کس چیز کو پانی دینا ہے اور کن جڑی بوٹیوں کو اکھاڑ پھینکنا ہے۔ اس لیے ایلن کا جو حتمی نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان خود اپنا بنانے والا ہے، میکر آف دیم سیلوز۔ ہماری طاقت ہماری سوچ میں ہے۔ جی، آپ نے ایلن کے موقف کا خلاصہ بہت عمدگی سے پیش کیا، اور میں اس بات سے تو پوری طرح متفق ہوں کہ سوچ کی طاقت کو کم سمجھنا ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ ایلن ہمیں اپنی اندرونی دنیا پر توجہ دینے کی جو دعوت دیتے ہیں وہ بلا شبہ بہت قیمتی ہے، لیکن جہاں میں تھوڑا اختلاف یا شاید آپ کہہ لیں وضاحت چاہوں گا وہ اس طاقت کی نوعیت اور اس کے اثر کی مطلقیت پر ہے۔ کیا یہ واقعی اتنا سیدھا سادہ ایک یک طرفہ عمل ہے کہ بس سوچیں اور حالات بدل جائیں؟ ایلن خود کچھ ایسے نکات پیش کرتے ہیں جو اس تصویر کو زیادہ آپ کہیں پیچیدہ بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ حالات انسان کی اندرونی حالت سے ہم آہنگی رکھتے ہیں، ہارمونیسلی ریلیٹڈ ہوتے ہیں، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حالات اس کی نشو و نما کے لیے، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہیں۔ یہ محض غیر فعال عکس نہیں بلکہ ایک ایسا ماحول ہے جو ہمیں سیکھنے اور آگے بڑھنے پر مجبور کرتا ہے۔ گویا حالات صرف ہماری سوچ کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ہماری ترقی کے لیے ایک ضروری جزو بھی ہیں۔ پھر وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ روح اپنی طرف اسے کھینچتی ہے جسے وہ خفیہ طور پر پناہ دیتی ہے، یعنی نہ صرف اسے جس سے وہ محبت کرتی ہے بلکہ اسے بھی جس سے وہ ڈرتی ہے۔ یہ خوف کا عنصر اہم ہے۔ کیا خوف ہمیشہ ایک شعوری انتخاب ہوتا ہے؟ اکثر تو نہیں ہوتا، یہ لاشعور کی گہرائیوں سے اٹھتا ہے۔ تو کیا ہم لاشعوری طور پر منفی حالات کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں جن پر ہمارا براہ راست کنٹرول نہیں؟
یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ ایلن یہ بھی کہتے ہیں کہ تکلیف ہمیشہ غلط سوچ کا نتیجہ ہے جس کا مقصد پاکیزگی ہے، لیکن فوراً بعد وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ کسی شخص کی پوری روحانی حالت کا اندازہ صرف بیرونی حالات سے نہیں لگایا جا سکتا۔ ان کی دی گئی مثالیں مثلاً ایک انتہائی ایماندار شخص جو غربت اور مشکلات میں گھرا ہو، یا ایک بے ایمان شخص جو ظاہری طور پر کامیاب اور دولت مند ہو، وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ صرف ایک پہلو یعنی ایمانداری یا بے ایمانی یا مثبت یا منفی سوچ ہی سب کچھ طے کر دے۔ ایلن خود وضاحت کرتے ہیں کہ ان دونوں افراد میں خوبیوں اور خامیوں کا ایک پیچیدہ امتزاج ہوتا ہے جو ان کے حالات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک اور اہم نقطہ، ایلن کہتے ہیں کہ انسان اپنے حالات کا سبب ہے، لیکن تقریباً ہمیشہ لاشعوری طور پر، though nearly always is unconsciously۔ یہ لاشعوری طور پر کا جو جملہ ہے، یہ مکمل شعوری کنٹرول کے نظریے پر ایک سوالیہ نشان لگاتا ہے۔ اگر ہم لاشعوری طور پر حالات بنا رہے ہیں تو کیا یہ واقعی مکمل طور پر ہمارے انتخاب کا نتیجہ ہے؟ آخر میں، خوشی، صحت اور خوشحالی کو وہ اندرونی اور بیرونی انسان اور اس کے گرد و نواح کے درمیان ہم آہنگ ایڈجسٹمنٹ کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ ہارمونیس ایڈجسٹمنٹ آف دی انر ود دی آؤٹر، آف دا مین ود ہز سراؤنڈنگز۔ یہ ایڈجسٹمنٹ یا ہم آہنگی کا لفظ ایک دو طرفہ عمل، ایک تعامل کا تاثر دیتا ہے، نہ کہ صرف اندرونی حالت کا بیرونی حالت پر یک طرفہ حکم چلانا۔ اور ان کا یہ کہنا کہ انسان براہ راست حالات کا انتخاب نہیں کر سکتا، صرف خیالات کا، جس سے وہ بالواسطہ پھر بھی یقینی طور پر حالات بناتا ہے، یہ بالواسطہ کا لفظ خود اس بات کی نفی کرتا ہے کہ سوچ کا حالات پر کنٹرول مکمل طور پر براہ راست اور آپ کہہ لیں فوری ہے۔ آپ نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ واقعی قابل غور ہیں اور ایلن کے متن کی گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ان نکات کو ایلن کے بنیادی پیغام کے منافی سمجھنے کی بجائے اسی پیغام کی توسیع کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ جب ایلن لاشعوری طور پر کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں وہ ان گہری، جڑ پکڑ چکی سوچوں اور عقائد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جن سے ہم اکثر واقف نہیں ہوتے، لیکن وہ ہمارے اعمال اور بالآخر حالات کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ چیلنج تو یہ ہے کہ ہم ان لاشعوری نمونوں کو، ان پیٹرنز کو شعور کی سطح پر لائیں اور انہیں تبدیل کریں۔ یہ مشکل ہو سکتا ہے، صبر آزما ہو سکتا ہے، لیکن ایلن کے مطابق یہ ممکن ہے۔ ان کا زور اسی بات پر ہے کہ انسان ذہن ہے، اس کی اصل شناخت اس کی سوچ ہے۔ خود کا بنانے والا، ماحول کا تشکیل کنندہ، یہ صرف استعارے نہیں ہیں، یہ ایلن کے نزدیک حقیقت کے بیان ہے۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ جب سوچ کو کسی مقصد کے ساتھ پوری یکسوئی اور بغیر کسی خوف کے جوڑ دیا جاتا ہے تو وہ ایک زبردست تخلیقی قوت بن جاتی ہے۔ ایلن کہتے ہیں مقصد کے ساتھ جڑی سوچ تخلیقی قوت بن جاتی ہے۔ یہ محض اثر و رسوخ یعنی انفلوئنس نہیں ہے، یہ تخلیق ہے، کریشن ہے۔ یا آپ ایسے سمجھیں جیسے ایک لیزر بیم ہوتی ہے، بکھری ہوئی روشنی شاید زیادہ کچھ نہ کر سکے، لیکن جب اسے مرکوز کیا جاتا ہے تو وہ دھات کو کاٹ سکتی ہے۔ اسی طرح مرکوز بامقصد سوچ حالات کو کاٹ کر نئی راہیں بنا سکتی ہے۔ اور جو بالواسطہ کنٹرول کی بات ہے وہ شاید اس لیے کہ سوچ پہلے کردار اور عادات کو تشکیل دیتی ہے اور پھر وہ کردار اور عادات حالات کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ عمل میں شاید کچھ وقت لگے، لیکن بنیادی محرک اور حتمی کنٹرول وہ سوچ کے پاس ہی رہتا ہے۔ آپ کی یہ لیزر بیم کی مثال دلچسپ ہے، لیکن آئیے اسی باغ والی مثال پر واپس چلتے ہیں جس کا آپ نے پہلے ذکر کیا۔ باغ کو صرف اچھے بیج بونے سے وہ پھل نہیں لگ جاتا، اسے مسلسل کاشت کی، کلٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ زمین تیار کرنی پڑتی ہے، پانی دینا پڑتا ہے، گوڈی کرنی پڑتی ہے، جڑی بوٹیاں نکالنی پڑتی ہیں، موسم کی سختیوں سے بچانا پڑتا ہے۔ یہ ایک مسلسل محنت ہے، ایک جد و جہد، ایک تعامل ہے، انٹریکشن ہے باغ اور مالی کے درمیان۔ یہ صرف مالی کی سوچ نہیں جو باغ کو بنا رہی ہے، بلکہ اس کی محنت اور باغ کی اپنی فطرت، زمین کی زرخیزی، موسم وغیرہ، ان سب کا ملاپ ہے۔ کیا یہ مثال اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتی کہ حالات صرف ہماری سوچ کا ایک غیر فعال عکس نہیں، بلکہ ایک ایسا میدان ہے جس کے ساتھ ہمیں فعال طور پر محنت کے ساتھ معاملہ کرنا پڑتا ہے؟
ایلن کا یہ کہنا کہ حالات انسان کو خود پر ظاہر کرتے ہیں، ریویلز انٹو ہمسیلف، بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر حالات صرف ہماری سوچ کا نتیجہ ہوتے تو وہ ہمیں ہمارے بارے میں کیا ظاہر کرتے جو ہم پہلے سے نہیں جانتے؟ ان کا ہمیں کچھ نیا دکھانا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی اپنی ایک حقیقت ہے جو ہماری اندرونی حالت سے ٹکرا کر یا مل کر ہمیں کچھ سکھاتی ہے۔ اور پھر ایلن کا یہ اصرار کہ وجہ اور اثر یعنی سوچ اور حالات کے اس تعلق کو سمجھنے کے لیے صبر آزما مشقت اور تحقیق کی ضرورت ہے، پیشنٹ پریکٹس اینڈ انویسٹیگیشن۔ اگر یہ تعلق اتنا ہی براہ راست اور آپ کہہ لیں میکینکی ہوتا کہ سوچا اور ہو گیا، تو اتنی صبر آزما تحقیق کی کیا ضرورت تھی؟ یہ پیچیدگی، یہ تحقیق کی ضرورت، یہ کاشت کا عمل، یہ سب مل کر یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ تعلق دو طرفہ ہے اور زیادہ گہرا ہے، محض یک طرفہ حکم نہیں۔ ہوتی ہے، کمزور اور متضاد ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی ذہنی قوتوں کو نظم و ضبط میں لانا سیکھنا پڑتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ایک مالی کو باغبانی کے اصول سیکھنے پڑتے ہیں۔ یہ اصول سیکھنا اور ان پر عمل کرنا محنت طلب ہے، لیکن اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ مالی باغ کا مالک نہیں یا اس پر کنٹرول نہیں رکھتا، وہ درست نہیں۔ وہ اب بھی فیصلہ کرتا ہے کہ کیا اگانا ہے اور کیا نہیں۔ صبر کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ خیالات کے بیجوں کو پھلنے پھولنے میں وقت لگتا ہے۔ آج ایک مثبت سوچ سوچی تو کل زندگی نہیں بدل جائے گی، لیکن مسلسل مثبت سوچ ایک پختہ یقین کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ حالات کو ضرور بدلے گی۔ رہی بات تقدیر یا بیرونی عوامل کی، تو ایلن اس معاملے میں بہت واضح ہیں۔ وہ قسمت، اتفاق یا تقدیر کے جو روایتی تصورات ہیں ان کو یکسر مسترد کرتی ہیں۔ چانسز ناٹ، وہ دو ٹوک کہتی ہیں۔ گفٹ اینڈ گاور، material, intellectual and spiritual possessions are the fruits of effort. They are thoughts completed, objects accomplished, visions realized. یعنی ہر نعمت، ہر طاقت، ہر مادی، ذہنی یا روحانی ملکیت وہ کوشش کا پھل ہے۔ یہ مکمل شدہ خیالات ہیں، حاصل کردہ مقاصد ہیں اور شرمندہ تابع خواب ہیں۔ انسان جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے یا جس سے محروم رہتا ہے، وہ براہ راست اس کی اپنی سوچوں، کوششوں اور تمناؤں کا نتیجہ ہے۔ کمزوری اور طاقت، پاکیزگی اور ناپاکی، یہ سب انسان کی اپنی ملکیت ہیں، کسی اور کی نہیں۔ کوئی بیرونی طاقت آپ کو مجبور نہیں کر سکتی جب تک آپ اپنی سوچ سے اسے اجازت نہ دیں۔ حالات شاید چیلنجنگ ہوں، لیکن وہ آپ کی سوچ کا نتیجہ ہیں اور آپ کی سوچ سے ہی بدل سکتے ہیں۔ آپ نے بہت زور دیا کہ ایلن قسمت کو مسترد کرتے ہیں اور یہ درست ہے، لیکن کیا ان کا اپنا بیان کردہ طریقہ کار، وہ میکینزم، اس مطلق اندرونی کنٹرول کی مکمل حمایت کرتا ہے؟ ذرا غور کریں، وہ مثال دیتے ہیں ایک کام چور آدمی کی جو غربت کا شکار ہوتا ہے، یا ایک بسیار خور امیر آدمی کی جو بیماری کا شکار ہوتا ہے۔ ان مثالوں میں یہ براہ راست سوچ نہیں ہے جو غربت یا بیماری لا رہی ہے، بلکہ سوچ سے پیدا ہونے والے اعمال اور عادات ہیں، کام چوری، بسیار خوری، جو حالات کا باعث بن رہے ہیں۔ ایلن خود کہتے ہیں، Thought allied fearlessly to purpose becomes creative force. Thought crystallizes into habit and habit solidifies into circumstance. یعنی سوچ پہلے عادت بنتی ہے اور پھر عادت ٹھوس شکل اختیار کر کے حالات بن جاتی ہے۔ یہ ایک زنجیر ہے، سوچ، عادت، حالات۔ یہ ایک قدم بیچ میں آ گیا، عادت یا عمل۔ کیا یہ درمیانی قدم اس رشتے کو تھوڑا کم براہ راست نہیں بنا دیتا؟ کیا یہاں بیرونی عوامل کے ساتھ ٹکراؤ یا آپ کہہ لیں رگڑ کا امکان پیدا نہیں ہوتا؟ مثال کے طور پر ایک شخص مثبت سوچتا ہے کہ وہ کامیاب بزنس چلائے گا، یہ سوچ، وہ محنت کرتا ہے، یہ عادت عمل، لیکن معاشی بحران آ جاتا ہے۔ یہ ایک بیرونی عنصر ہے جس پر اس کا کنٹرول نہیں اور اس کا بزنس ناکام ہو جاتا ہے۔ ایلن کے فریم ورک میں اس بیرونی عنصر کی گنجائش کہاں ہے؟ اگر حالات صرف سوچ کا آئینہ ہے تو معاشی بحران اس شخص کی کس سوچ کا آئینہ ہے؟ مزید یہ کہ یہ خیال کہ روح ان حالات کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے جو خود کو ظاہر کرتے ہیں، یہ بھی دلچسپ ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات کا ایک طرح کا نیم آزاد وجود ہے، کوازی انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنس ہے، جو ہماری طرف کھینچنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ اگر وہ صرف ہماری سوچ کا پروجیکشن ہے تو ان کا پہلے سے موجود ہونا اور پھر ہماری طرف کھینچنا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ زبان ایک زیادہ پیچیدہ تعامل کی طرف اشارہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ سوچ، عادت اور حالات کے درمیان ایک تعلق ہے، لیکن میں اسے درمیانی قدم کے طور پر نہیں دیکھتی۔
جو کنٹرول کو کمزور کرے، بلکہ اسے اس طریقے کے طور پر دیکھتی ہوں جس سے سوچ اپنا اثر ظاہر کرتی ہے۔ ایکٹ از دا بلاسم آف تھاٹ اینڈ جوائے اینڈ سفرنگ آر اٹس فروٹس۔ عمل سوچ کا پھول ہے اور خوشی اور غم اس کے پھل ہیں۔ جڑ تو سوچ ہی ہے۔ اگر سوچ مضبوط اور واضح ہو تو وہ لازماً ایسے اعمال اور عادات پیدا کرے گی جو مطلوبہ نتائج کی طرف لے جائیں گے۔ بیرونی حالات، جیسے آپ نے کہا معاشی بحران، وہ بلا شبہ چیلنج پیش کر سکتے ہیں، لیکن ایلن کے مطابق ایک مضبوط، پازیٹیو اور با مقصد سوچ رکھنے والا شخص ان حالات میں بھی موقع تلاش کر لے گا یا ان کا مقابلہ کرنے کا راستہ نکال لے گا۔ شاید اس کا بزنس ناکام ہو جائے، لیکن اس کی سوچ اسے دوبارہ کھڑا ہونے اور کوئی نیا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کرے گی۔ حالات آزمائش بن سکتے ہیں، لیکن وہ حتمی شکست کا باعث نہیں بن سکتے جب تک سوچ ہمت نہ ہار دے۔ جہاں تک تکلیف کا تعلق ہے، ایلن کا موقف اس بارے میں بھی غیر مبہم ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ تکلیف ہمیشہ کسی نہ کسی سمت میں غلط سوچ کا نتیجہ ہے۔ Suffering is always the effect of wrong thought in some direction۔ اس کا مقصد سزا دینا نہیں بلکہ پاکیزگی ہے۔ جیسے سونا آگ میں تپ کر کندن بنتا ہے، اسی طرح انسان تکلیف کی آگ میں جل کر اپنی غلط سوچوں اور ناپاک خواہشات سے پاک ہوتا ہے۔ Each suffering ceases when he learns۔ جب انسان سبق سیکھ لیتا ہے، یعنی اپنی غلط سوچ کو پہچان کر اسے درست کر لیتا ہے، تو تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک فطری قانون کی طرح ہے، وجہ اور اثر کا قانون۔ میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ کہنا کہ تکلیف ہمیشہ غلط سوچ کا نتیجہ ہے، یہ مجھے زندگی کی حقیقت سے کچھ بعید لگتا ہے، اور شاید ایلن کے اپنے متن کی کچھ دوسری باتوں سے بھی پوری طرح ہم آہنگ نہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، ایلن خود تسلیم کرتے ہیں کہ کسی شخص کی پوری روحانی حالت کا اندازہ صرف بیرونی حالات سے نہیں لگایا جا سکتا۔ ان کی وہ مثال یاد کریں، ایماندار آدمی جو تکلیف اٹھا رہا ہے اور بے ایمان آدمی جو ترقی کر رہا ہے۔ ایلن وضاحت کرتے ہیں کہ ایماندار آدمی میں شاید کچھ اور خامیاں ہوں، مثلاً بزدلی یا شک، اور بے ایمان آدمی میں کچھ چھپی ہوئی خوبیاں ہوں، مثلاً ہمت یا اعتماد، جو ان کے حالات پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ یہ تسلیم کرنا کہ کردار اور حالات کا تعلق اتنا پیچیدہ ہے اور خوبیوں اور خامیوں کا ایک پورا مرکب کار فرما ہے، یہ اس سادہ فارمولے سے مطابقت نہیں کرتا کہ تکلیف ایکولز غلط سوچ۔ اگر ایک ایماندار آدمی کی تکلیف اس کی کسی اور غلط سوچ کا نتیجہ ہے، تو کیا اس کی ایمانداری، جو ایک صحیح سوچ ہونی چاہیے، وہ بے اثر ہے؟ اور بے ایمان آدمی کی ترقی، کیا اس کی صحیح سوچ، مثلاً ہمت، کا نتیجہ ہے جو اس کی بے ایمانی یعنی غلط سوچ پر غالب آ گئی؟ یہ تصویر بہت زیادہ نیوانسڈ ہے، بہت پیچیدہ ہے۔ یہ محض ایک مخصوص غلط سوچ کا براہ راست نتیجہ نہیں لگتا، بلکہ یہ ایک بڑی متحرک تصویر کا حصہ ہے جس میں فرد کا پورا وجود، اس کی تمام سوچیں، احساسات، عقائد، شعوری اور لاشعوری، اور بیرونی دنیا کے ساتھ اس کا پیچیدہ مسلسل تعامل شامل ہے۔ ایلن کا وہ جملہ پھر یاد آتا ہے، خوشی اور خوشحالی اندرونی اور بیرونی کے درمیان ہم آہنگ ایڈجسٹمنٹ کا نتیجہ ہے۔ یہ ایڈجسٹمنٹ کا عمل، یہ ہم آہنگی کی تلاش، یہ بذات خود تکلیف دہ ہو سکتی ہے، چاہے بنیادی سوچ غلط نہ بھی ہو۔ یہ دنیا کے ساتھ ایک رقص کی طرح ہے، جس میں کبھی قدم بہک بھی سکتا ہے، بغیر اس کے کہ نیت یا بنیادی سوچ میں کوئی خرابی ہو۔ آپ بجا طور پر نشاندہی کر رہے ہیں کہ کردار اور حالات کا باہمی تعلق پیچیدہ ہے۔ ایلن اس سے انکار نہیں کرتی، لیکن میرے خیال میں ان کا بنیادی نقطہ پھر بھی قائم رہتا ہے۔ وہ جو ایماندار آدمی تکلیف میں ہے، اس کی ایمانداری قابل قدر ہے، لیکن شاید اس کی دوسری غلط سوچیں، مثلا ناکامی کا خوف یا خود ترسی، اسے آگے بڑھنے سے روک رہی ہیں۔ اس کی تکلیف ان ثانوی غلط سوچوں کا نتیجہ ہے۔ جب وہ ان پر قابو پا لے گا تو اس کی ایمانداری اسے حقیقی اور پائیدار کامیابی دلائے گی۔ اسی طرح بے ایمان آدمی کی ترقی وہ عارضی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی بنیاد غلط سوچ یعنی بے ایمانی پر ہے۔ بالآخر قانون فطرت اپنا اثر دکھائے گا۔ نکتہ یہ نہیں ہے کہ ہر سوچ کا فوری اور الگ نتیجہ نکلتا ہے، بلکہ یہ کہ ہماری سوچوں کا جو مجموعی توازن ہے، ہماری غالب ذہنی حالت، وہ بالآخر ہماری تقدیر کا تعین کرتی ہے۔
انسان جن خیالات کو اپنے ذہن میں پالتا ہے، جنہیں توجہ اور توانائی دیتا ہے، وہی خیالات مضبوط ہو کر اس کے کردار اور پھر حالات میں ڈھل جاتے ہیں۔ جیسا کہ ایلن بہت خوبصورتی سے اختتام میں کہتی ہیں، "Thought is the fount of action, life and manifestation. Man is the master of thought, the molder of character, and the maker and shaper of condition, environment and destiny." اور سب سے بڑھ کر "So you will be what you will to be." تم وہی بنو گے جو تم بننا چاہتے ہو، اپنی سوچ کی طاقت سے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے نزدیک ایلن کا پیغام بنیادی طور پر یہ ہے کہ سوچ حتمی طور پر غالب ہے، اور اگرچہ عمل اور عادتیں اس کے اظہار کا ذریعہ ہیں اور حالات پیچیدہ لگ سکتے ہیں، لیکن کنٹرول بالآخر فرد کی اپنی منتخب کردہ سوچوں کے ہاتھ میں ہے۔ جبکہ میرا نقطہ یہ رہا کہ ایلن کا اپنا متن اس تصویر میں کچھ اہم باریکیاں شامل کرتا ہے۔ حالات کا کردار صرف عکس بندی نہیں بلکہ نشوونما بھی ہے، لاشعوری سوچوں اور خوف کا اثر، ہم آہنگ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت جو ایک تعامل کا تاثر دیتی ہے، اور یہ حقیقت کہ کردار ایک پیچیدہ مرکب ہے جس کا اثر سیدھا سادہ نہیں ہوتا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ سوچ بلا شبہ غیر معمولی طور پر طاقتور ہے، اور ایلن کی کتاب اس طاقت کو بیدار کرنے کے لیے ایک زبردست ذریعہ ہے، لیکن حالات کے ساتھ اس کا تعلق شاید مکمل طور پر یک طرفہ اور براہ راست نہیں، بلکہ زیادہ پیچیدہ، زیادہ تعمیلی اور فرد کی پوری ذات اور اس کے ماحول کے درمیان ایک مسلسل لین دین کا عمل ہے۔ میرے خیال میں ہم اس بات پر متفق ہو سکتے ہیں کہ جیمز ایلن کا کام ہمیں اپنی سوچ کی ناقابل یقین اہمیت اور آپ کہیں ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے۔ چاہے ہم اس کے کنٹرول کی نوعیت پر مکمل اتفاق نہ بھی کریں، یہ سمجھنا کہ ہماری اندرونی دنیا ہماری بیرونی حقیقت پر گہرا اثر ڈالتی ہے، یہ بذات خود ایک بہت بڑا قدم ہے۔ یہ ہمیں اپنی زندگیوں کا مالک بننے کی ترغیب دیتا ہے۔ بالکل، اور شاید یہی ایلن کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ وہ ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، اپنی اندرونی دنیا کو جاننے اور سنوارنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ بیرونی زندگی پر اس سوچ کے کنٹرول کی حتمی نوعیت کیا ہے، اس کی حدود کیا ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید ہر فرد کو اپنے تجربے اور غور و فکر سے خود دریافت کرنا پڑتا ہے۔ ایلن نے آپ کہہ لیں راستہ دکھایا ہے، سفر ہمیں خود کرنا ہے۔ جی ہاں، ہم اپنے تمام سامعین کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ وہ خود جیمز ایلن کی ایز اے مین تھنکت کا مطالعہ کریں اور ان گہرے اور طاقتور نظریات پر غور کریں جو آج ہماری گفتگو کا موضوع رہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی یہ گفتگو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔